الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وقال الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انسان کی زندگی کا نظام یہ بنایا کہ پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے انسان کو کسی چیز کے اندر باندھ کر نہیں رکھا، کسی چیز کا پابند نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر خود مختار اور آزادی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر کے کامیابی حاصل کرے اور چاہے تو غلط راستے پر چل کر ناکامی کی طرف چل پڑے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ضروریات زندگی کو بھی پیدا فرما دیا۔ جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی، انسان کی زندگی کے اندر جو چیز انسان کے کام آنے والی تھی، اللہ نے ہر چیز کو دنیا کے اندر مہیا اور انسان کو عطا فرما دیا۔ مثلا پہننے کے لیے اللہ نے کپڑے عطا فرما دیے، رہنے کے لیے گھر عطا فرما دیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ اسی طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پینے کے لیے صاف شفاف پانی بنا دیا اور کھانے کے لیے زمین سے طرح طرح کے غلے، میوے، سبزیاں، پھل فروٹ پیدا فرما دیے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو تندرست صحیح الاعضاء بنایا ہے۔ ہر عضو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحیح سلامت عطا کیا ہے۔ تو دوسری طرف ایک انسان ہے جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، یا اس کا ایک پیر نہیں ہے، یا ایک آنکھ اس کی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کی زندگی کو مختلف رکھا ہے تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر کرے اور صبر کرے۔ اسی طرح کسی آدمی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو کسی کو اللہ نے غریب پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر کسی کو غریب رکھا ہے، اور غریب کی زندگی کے گزر بسر کے لیے، روزی روٹی کے انتظام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مالدار کے ذمے لگا دیا کہ تو جتنا مال کماتا ہے اس مال میں سے سال کے اندر اتنا حصہ غریب کو دینا ہے، غریب کے اوپر اتنا حصہ صدقہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ لوگوں کے مال کا میل ہے۔ جب ایک آدمی اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے
تو بقیہ جو مال اس کے پاس رہتا ہے وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر بڑھوتری کا، اس مال کو، اس صدقے کے ذریعے اس مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اب جو یہ صدقہ ہے، یہ صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ صدقہ جس کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے، یعنی نفلی صدقہ۔ اگر ہم وہ صدقہ دیں گے کسی غریب کو اللہ کی راہ میں تو ہمیں ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ ہوگا اور ہمارا مال پاک اور صاف ہوگا۔ اور اگر وہ صدقہ نہیں دیں گے تو ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ صدقے کی وجہ سے کئی طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اگر وہ صدقہ ہم نہ دینے کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، لیکن ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور ایک صدقہ وہ ہے جو واجب اور ضروری ہے، جس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر ہم دیں گے تو ہمارے مال کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا، اور ہمارے ذمے جو حق تھا وہ حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ صدقہ جو واجب صدقہ ہے نہیں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب یہ صدقات واجبہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو سال کے اندر ایک مرتبہ دی جاتی ہے، سونے چاندی کی، مال تجارت کی، جانوروں کی، جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم جو کھیتی باڑی فصل اگاتے ہیں، ان فصل کے اندر اور ان کھیتیوں کے اندر جو پیداوار ہمیں ملتی ہے، جو اناج غلہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک صدقہ ہے زکوٰۃ کی طرح، اور اس صدقے کو ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ جس طرح صدقہ لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے، اسی طرح یہ عشر بھی ایک طرح کا میل ہے۔ جب ہم اپنے دھان، اپنے اناج میں سے یہ عشر ادا کر دیں گے تو بقیہ ہمارا جو اناج اور غلہ ہمارے پاس رہے گا وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر گنے سے جب گڑ بنایا جاتا ہے، اس کو کڑھائی کے اندر ڈال کر خوب گرم کیا جاتا ہے، تو جو میل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ اس میل کی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ وزن ہوتا ہے، اس کو نکال کر کے الگ کہیں باہر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ میل نکل جاتی ہے تو گڑ جو پیچھے رس رہتا ہے اس کا ایک دم صاف شفاف گڑ بنتا ہے، اور اس کی قیمت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر اس میل کو اچھی طرح نہ نکالا جائے، اگر گڑ کے اندر وہ میل شامل رہتی ہے تو اس گڑ کی قیمت بھی کم ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اناج کے اندر سے اگر عشر ادا کریں گے، یہ صدقہ ادا کریں گے، تو ہمارا اناج ایک دم پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اب یہ صدقہ ہمیں کب ادا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو سال میں ایک وقت متعین ہے، عام طور سے رمضان المبارک کے اندر ہم دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے۔ غلوں کا جو صدقہ ہے، کھیتی باڑی کا جو صدقہ ہے، عشر ہے، یہ کب ادا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ،
کہ تم کھیتی کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے وقت۔ جیسے ہی تم اپنے دھان کاٹ لو، فصل کھیتی کاٹ لو، اسی وقت تم اس کا صدقہ اور عشر ادا کر دو۔ عشر کسے کہا جاتا ہے؟ گیہوں ہے، چاول، باجرے کی کھیتی ہے، اسی طرح جو بھی ہم کھیتی کرتے ہیں اس کے اندر سے جو حصہ نکال کر غریب، مسکین، یتیم یا مدارس کے اندر دیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ عشر کے معنی ہے 10واں حصہ۔ اب یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو عشر یعنی 10واں حصہ، اور ایک نصف عشر یعنی 20واں حصہ۔ 10واں حصہ کس کھیتی کے اندر ہوگا اور 20واں کس کے اندر ہوگا؟ تو ایسی کھیتی جس کے اندر ہماری محنت نہ لگی ہو، یعنی ہم نے کھیت کے اندر ہل چلا دیا، بیج ڈال دیا، کھیتی خود بخود اگ گئی اور بارش کے پانی سے وہ پکی، جیسا کہ ہم نے ابھی کھیتیاں کی ہے۔ تو جو کھیتی بارش کے پانی سے پکے، اس کے اندر محنت نہ لگے، اس کے اندر صدقے کے طور پر عشر واجب ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ مثلا اگر 10 کوئنٹل دان ہوا ہے تو 10واں حصہ اس میں سے یعنی 1 کوئنٹل صدقہ نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ 100 کوئنٹل ہوئے ہیں تو 10واں حصہ 10 کوئنٹل ہوگا۔ تو ایسی کھیتی جس پر محنت نہ لگی ہو اس کے اندر 10واں حصہ صدقے کے طور پر واجب ہوتا ہے۔ اور ایسی پیداوار، ایسی کاشت کہ جس کے اندر محنت لگی ہو، یعنی وہ بارش کے پانی سے نہ پکی ہو، مثلا ہم نے ہل بھی چلایا، پھر جب وہ بیج اگ گیا تو اس کے اوپر دوائیاں بھی ڈالی، کیڑے مکوڑے مارنے والا زہر بھی اس کے اوپر ڈالا، اس کا اسپرے بھی کیا اور پانی ٹیوب ویل کے ذریعے اس کے اوپر ڈالا، تو ایسی کھیتی کے اندر صدقے کے طور پر 20واں حصہ واجب ہوگا، نصف عشر واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنے کا ضروری مسئلہ ہے کہ ایسی کھیتی جس کے اوپر ہماری محنت لگی ہو، ٹیوب ویل کے پانی کے ذریعے سے اس کھیتی کو ہم نے وہ کھیتی پکی ہو، تو ایسی کھیتی کے اوپر نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر 10 کوئنٹل گیہوں ہوئے ہیں تو اس میں سے نصف عشر یعنی 50 کلو گیہوں صدقے کے طور پر دینا واجب ہوگا، 20واں حصہ۔ اور اگر 100 ہوئے ہیں تو 5 کوئنٹل گیہوں دینا نصف عشر کے طور پر واجب ہوگا۔ تو ایسی زمین جس کے اوپر محنت نہ لگی ہو اس کے اوپر تو 10واں حصہ ہے، اور ایسی زمین جس کے اوپر محنت لگی ہو اس کے اوپر نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ عشر کی مقدار کتنی ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں سال کے اندر، تو زکوٰۃ کی مقدار متعین ہے کہ اتنا مال ہوگا، اتنے جانور ہوں گے، اتنا سونا چاندی ہوگا تو اتنی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ عشر کی مقدار کتنی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سلسلے میں ان کا یہ قول ہے کہ عشر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جتنا دھان ہوگا اس کے اوپر اتنا ہی عشر واجب ہوگا۔ اگرچہ دھان 100 کلو ہی ہو، 1 کوئنٹل بھی ہو، پھر بھی اس کے اوپر 10واں حصہ یعنی 10 کلو اس میں سے دینا واجب اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ جو آدمی قرض دار ہوتا ہے، شریعت نے کچھ رعایت رکھی ہے کہ قرض دار آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن عشر کے سلسلے میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے قرض دار ہے اور اس نے کھیتی کی ہے، پھر بھی اس کے اوپر عشر واجب ہوگا۔
قرض دار ہو چاہے مالدار ہو، ہر ایک کے اوپر اگر اس نے کھیتی کی ہے، فصل اگائی ہے، تو اس کے اوپر عشر دینا واجب اور ضروری ہوگا۔ عشر کس کو دیا جائے؟ تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے ان لوگوں کو عشر دینا بھی صحیح ہے۔ عام طور سے ہم مدارس کے اندر دیتے ہیں زکوٰۃ کا اکثر حصہ، اور اسی طرح جو عشر یعنی دان کا صدقہ ہوتا ہے وہ بھی مدارس کے اندر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر ہمارے آس پاس کوئی غریب ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، یتیم مسکین ہے، کمائی نہیں کر سکتا ہے، یا ایسا غریب ہے کہ جس کے پاس میں نصاب کے باقدر مال نہیں ہے، یعنی جتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو بھی یہ زکوٰۃ اور عشر دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ زمین کسی اور کی ہے، اس کے اوپر کھیتی کسی اور نے کی ہے، تو اب اس کے اوپر جو صدقہ جو عشر ہے وہ کس کے اوپر واجب ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی زمین کھیتی کرنے والا ہے، جو آدمی کھیتی کرنے والا ہے، کسی کی زمین لے کر کے اس کھیتی کرنے والے کے اوپر عشر واجب ہوگا، مالک کے اوپر عشر واجب نہیں ہوگا۔ جو زمین کھیت بانے والا ہے، کھیتی کرنے والا ہے، اس کے اوپر یہ صدقہ دینا واجب اور ضروری ہوگا۔ اب دوستوں اور بزرگوں، قرآن و احادیث کے اندر صدقے کے اور عشر کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے مال کا صدقہ دو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز تم نیکی نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو چیز تمہارے دل سے لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر غریب یتیم کا حق ہے، جب تک تم وہ ادا نہیں کرو گے تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اور جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، کہ جو خیرات، جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تمہیں اللہ کے یہاں تم اس کو حاصل کر لو گے، تم اس کو پا لو گے، یعنی اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اتنے رحیم اور کریم ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتے ہیں، اللہ بڑھا کر ہمیں ڈبل عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو قرض حسانہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ اس کو بڑھا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، صدقہ کرنے کی وجہ سے ظاہراً تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے مال کے اندر کمی آ رہی ہے، ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے ہمارا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ، یہ حقوق غریب اور یتیم کی یہ تو ایک حصہ ہے، ہمارے اوپر ایک حق ہے، ایک میل ہے۔ ہم اس میل کو اپنے مال سے الگ کریں گے تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا، اور اگر ہم یہ صدقہ ادا نہیں کریں گے تو قرآن و حدیث کے اندر سخت وعیدیں اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن اس مال کو آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، پھر اس کے ذریعے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور اس کے
پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ اور اس کی پشت، اس کی کمر کو داغا جائے گا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ اور اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن جو لوگ دنیا کے اندر بخل کرتے تھے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اس کے مال کو توق بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ پھر وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اقرأ له زبیبتان اور اس سانپ کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نشان ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقی پھر وہ سانپ زہریلا سانپ اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، اس کو کاٹے گا، ثم یقول انا مالک وانا کنزک اور وہ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، قرآن و حدیث کے اندر صدقات واجبات ادا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کے عذابات اور وعیدیں نازل فرمائی ہے۔ تو جو صدقات واجبہ اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، چاہے ہماری فصل کے اعتبار سے ہو، چاہے سونے چاندی مال کے اعتبار سے ہو، ہم ان تمام صدقات کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم حساب لگا کر کے صدقات ادا کریں، زکوٰۃ حساب لگا کر کے دیں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے زکوٰۃ پوری بھی نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ کم بھی نکل جائے، پوری نہ نکلے۔ اگر زکوٰۃ پوری نکل گئی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی رہ گیا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ صدقات لوگوں کے مال کا میل ہے، تو 1 روپیہ بھی اگر ہمارے مال کے اندر رہ گیا، پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو بقیہ ہمارا جتنا سارا پورا مال ہے سب کو ناپاک اور گندا کر دے گا، اور اس 1 روپیے کی وجہ سے ہمارا سارے مال کے اندر بے برکتی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم فصل کی عشر ادا کریں، فصل کا صدقہ دیں، تو وہ بھی حساب لگا کر کے دیں۔ پہلے ہم اناج کو، دان کو تول لیں کہ کتنے کنٹل ہوا ہے، پھر اس میں سے جو حصہ لاگو ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے، اس کو ادا کریں۔ حساب نہ کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے کھیت پاس پاس میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہل چلتا ہے، جب فصل پکتی ہے، دھان اگتا ہے، کاٹتے ہیں، تو ایک کھیت کے اندر 10 بیگھہ زمین کے اندر گیہوں باجرہ ہوتا ہے 15 کنٹل، اور اسی کے پاس میں 10 بیگھہ زمین ہے، اس کے اندر 5 کنٹل ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو زکوٰۃ ادا کی تھی وہ حساب لگا کر ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے جو گندگی تھی ہمارے دھان کے اندر، ہمارے مال کے اندر باقی رہ گئی تھی، اور سارا مال بے برکتی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری فصل نہیں بڑھی۔ اور جب زکوٰۃ اور عشر پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، صدقات اور زکوٰۃ کو حساب لگا کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.